جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ آج کا انچین ڈکرا کا جو سیشنز چل رہے ہیں اس کا ایپیسوڈ نمبر 11 ہے غالباً آج کی۔ تو اس میں ہماری جو کرنٹ سورت چل رہی ہے وہ سورہ نور چل رہی ہے، جس میں آج ہم جو جن آیات کی ڈسکشن کرنے لگے ہیں وہ سورہ نور کی آیات نمبر 27، 28 اور 29 ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ صدق۔ جی عبادت آپ شروع کرو گے ڈسکشن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب جو یہ والی آیات آئی ہیں یہ بیسیکلی مسلمانوں کو اور مومنین کو جو ہے وہ آداب سکھانے کے متعلق ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو اس وقت تک داخل نہ ہو کہ جب تک ان سے اجازت نہ لے لو، اور اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو داخل ہو، اور اگر جو ہے آپ کو اجازت نہ ملے اور وہ آپ کو کہیں کہ واپس جاؤ تو آپ واپس جو ہے لوٹ آؤ، ٹھیک ہے؟ اور تب تک جو ہے انٹر نہ ہو جب تک یہ آپ انہیں سلام نہ کر لو۔ اچھا، اب گھر میں انٹر ہونے کا اس کا مطلب تو صاف جو ہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم نے تب تک جو ہے اس کے گھر میں انٹر نہیں ہونا جب تک ہمیں اجازت نہ مل جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، پھر اپنے گھر کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو گھر میں انٹر جو یہ والے آداب ہیں ان کی کچھ نہ صورتیں ہیں، جس میں ایک سب سے پہلے جو ہے کہ اگر آپ گھر میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دروازے پہ ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ آپ کی نظر پڑ رہی ہو گھر کے اندر، آپ کی نگاہ تک نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب نگاہ داخل ہوگی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا، ٹھیک ہے؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرے ہٹ کے کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے، کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ نگاہ نہ پڑے۔ دوسری بات یہ کہ اب نگاہوں کا تو ہو گیا۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جو ہے اس میں نظر ڈالی یا نظر دوڑائی تو وہ گویا آنکھ میں جو ہے آگ میں جھانکتا ہے۔ اس کا اس کو آگ سے جو ہے اس کی مشابہت دی ہے کہ کسی اپنے بھائی یا کسی کے گھر میں جھانکنے کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، یہ تو نظر کا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی جو سننے کا بھی اس میں شامل ہے کہ اگزامپل کے طور پہ کوئی اندھا آدمی ہے، وہ اگر بغیر اجازت آئے تو اس کی نگاہ تو نہیں پڑی، لیکن اس کے کان جو ہے گھر والوں کی
باتیں تو سن رہے ہیں ان کی اجازت کے بغیر، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اجازت لینے کا، اپنے گھر میں تو آپ ایسے انٹر ہو سکتے ہو، لیکن اپنے گھر میں بھی اپنی ماں بہنوں کے پاس جب جا رہے ہو تو تب بھی یہ ہے کہ ان سے اجازت لے کر جاؤ۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو مطلب ننگا دیکھے؟ مطلب اتنی سخت جو ہے اس بارے میں حدیث ہے کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جا رہے ہو تو پہلے ان سے اجازت لو اور پھر ان کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو گھر کو ہم نوک کر رہے ہوتے ہیں تو نوک کرنے کے بارے میں بھی یہ حدیث آئی ہیں جس میں کہا ہے کہ 3 دفعہ نوک کرنا ہے، اور مطلب اس طرح نہیں نوک کرنا کہ بہت اونچی جو ہے جا کے آپ دروازہ کھٹکھٹانے لگ جائیں۔ نارمل ایک جو ہے اس کو نوک کرنا ہے 3 دفعہ، اور اگر 3 دفعہ نوک کرنے پر بھی کوئی نہ آئے یا کوئی اجازت نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کون ہو تو اپنا نام بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ مطلب فرمایا تو انہوں نے سیم جواب دیا کہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے کون مطلب گھر والے کو کیا پتہ لگے گا کہ کون آیا؟ تو اپنا نام آپ کو جو ہے بتانا چاہیے کہ میں آیا ہوں۔ اور اس کے بعد کچھ جگہوں پہ مطلب ایسے گھروں میں جانے کے لیے اجازت نہیں چاہیے، مطلب جن گھروں میں اجازت نہیں چاہیے اس میں تم داخل ہو سکتے ہو۔ وہ یہ کون سی جگہ ہیں؟ جیسے ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں یا کوئی ایسے جو ہم پبلک ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے اجازت نہیں چاہیے، تب وہاں جو ہے آپ وہاں انٹر ہو سکتے ہو۔ تو یہ بیسیکلی اس میں کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا آپ کا طریقہ ہونا چاہیے اور کس طرح آپ کو اس کے گھر میں انٹر ہونے کی اجازت لینی چاہیے۔ اس کو سلام کرنا لازمی، آپ سلام کریں، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ نے گھر میں جا رہے ہیں تو اپنے کانوں پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جو ہے اپنی آنکھوں پر بھی کنٹرول رکھنا ہے، ایون کہ اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول رکھنا ہے کہ اتنی زور سے آپ نے دروازہ نہیں پیٹنا کہ اگلا گھر والا بیٹھا مطلب گھبرا ہی جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور باہر سے اونچی آوازیں بھی نہیں اپنے لگانی کسی کو۔ جی میری طرف سے تو یہ ہے۔ نمیر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں، اس میں ایک دو چیزیں یہ ہیں۔ ایک تو جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بدگمانی نہیں سکھاتا کسی کے بارے میں، تو یہاں پہ بھی ایک پہلو تو وہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو جو آداب سکھائے جائیں کسی سے اجازت طلب کرنے کے ان کے گھر میں انٹر ہونے کے لیے، آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ اس سے اجازت طلب کرنی ہے۔ اب اجازت طلب کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جو عرب کے گھر ہوتے تھے ان کے مطلب گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کچے ہوتے تھے، کبھی دروازہ ہوتا تھا یا کبھی کوئی کپڑا وغیرہ لگا ہوتا تھا، تو اس کا طریقہ یہ کہ کھڑے ہو کے زور سے ایک سلام عرض کیا اور بتایا کہ اگر پوچھا کہ اندر سے کہ کون ہے تب بتا دیں، نہیں تو آپ خود ہی سے بتا دیں کہ میں فلانا بندہ ہوں اور میں اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے آپ نے یعنی کہ وہ جو انٹرنس ہے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے آپ نے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اجازت طلب کرنی ہوتی ہے، اور اس کی کاؤنٹنگ ہمیں بتائیے کہ 3 دفعہ جو ہے وہ آپ نے اجازت طلب کرنی ہے۔ اب وہ اور اگر 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی جو وہ اگلا بندہ ہے وہ آپ کو نہیں جو ہے وہ رسپونڈ کرتا، تو یہاں پہ بھی آپ نے برا نہیں منانا کہ دیکھو کہ کتنا برا آدمی ہے، اس کا مطلب میں اس کے دروازے پہ گیا اس نے مجھے کھولا نہیں اور اس کو کوئی احساس نہیں، فلانا فلانا، مطلب جو بھی بدگمانیاں آتی ہیں وہ نہیں کرنی آپ نے، اور آپ نے اچھا ہی سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی مصروفیت میں مبتلا ہو یا ایسی کسی حالت میں ہو کہ وہ مجھے جو ہے وہ نہیں رسپونڈ کرتا۔ جو یہ آیات کا نزول ہے وہ ایسے اس موقع پہ ہوا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کئی دفعہ ایسے مطلب موقع آتے ہیں کہ میں کسی ایسے حالت میں ہوتی ہوں کہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا، یا کوئی گھر کے کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو آستینیں وغیرہ چڑھی ہوئی ہیں میری، تو اس حالت میں میرے گھر میں جو ہے وہ کبھی کوئی مرد داخل ہو جاتا ہے، کوئی شوہر کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے یا فلانا جو بھی ہے، تو جب اس نے تو مجھے اس کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے اس پہ، جب اس نے یہ پوچھا تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیات نازل کی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے جو میں بھی کہا تھا کہ بڑی سخت حدیث ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر
کوئی شخص جو ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکتا ہے اور انٹینشنلی جھانکتا ہے، تو جس کے گھر میں جھانک رہا ہے اس پہ جائز ہے کہ جھانکنے والے کی آنکھیں نوچ کے نکال دے۔ اور ساتھ ہی ایک اور واقعہ کہ حضرت سعد بن عبادہ جو تھے، وہ ان کے گھر پہ ایک مرتبہ رسول اللہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، انہوں نے سلام عرض کیا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے بڑی لائٹ آواز میں، کہ نبی علیہ السلام تک آواز نہیں کی، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے پھر سلام عرض کیا، انہوں نے پھر بڑی ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ سلام عرض کیا تو انہوں نے پھر تیسری مرتبہ بڑی پولائٹ آواز میں کہ حضور تک آواز نہ جائے، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ تو حضرت معمول نبی علیہ السلام جو وہاں سے رخصت ہونے ہی لگے تو حضرت سعد بن عبادہ جو فوراً باہر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے والدین اور میری اولاد آپ پر قربان ہو، میں صرف اس لیے جو ہے وہ فوراً اس کے اوپر جواب جو ہے وہ پرومپٹلی نہیں دے رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ جتنی دفعہ میرے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اتنی سلامتی میرے گھر پہ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو اس سے یہ والا ایک پہلو بھی آ گیا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک تو اجازت طلب کرنی ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو بدگمانی ہے وہ ہم نے نہیں کرنی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جو بیٹے تھے، وہ ایک مرتبہ اسی طرح، کیونکہ ان سے بہت ساری ان کی جو تفسیر ہے انہوں نے لکھی ہیں، تو انہوں نے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بھی کمپائل کی تھی۔ تو احادیث کمپائل کرنے کے لیے وہ یوزلی یہ ہوتا تھا کہ مختلف انصار کے گھروں سے جا کے ظاہر ہے جا کے ان سے ڈسکشن کرنی، ان سے وہ احادیث لینی، تو ان کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک انصار کے وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرے تھے، انہوں نے ایون یہ کہ ہمبلنس کا یہ تھا کہ انہوں نے اجازت بھی نہیں لی، وہ بس کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ سونے کا ان کا ٹائم ہے، تو ان کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اپنے معمول کے مطابق جب وہ صحابی جو ہیں وہ اٹھے اور وہ باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابن عباس جو ہیں ویٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ پہ ہماری جان بھی قربان، آپ نے اپنی آمد سے ہمیں جو ہے وہ بتایا نہیں، اگر آپ بتاتے تو ہم پہلے حاضر ہو جاتے۔ تو جس پہ حضرت ابن عباس نے یہ رسپونڈ کیا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ سکھایا گیا۔ تو ہمیں مطلب اوور آل جو ہمیں کنکلوژن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے جو اپنے ارد گرد کے تمام مسلم سوسائٹی کے اندر، اور سوسائٹی کی جو بیسک اسٹرکچرنگ ہے وہ اتنی خوبصورت بتائی گئی ہے کہ جو اس رسپیکٹ کے ایکسٹینٹ ہے، جب آپ ایک تو کسی مسلمان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، پھر جب آپ اس کے گھر سے انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس گھر کا جو ایک تقدس ہے اور اس کی جو چار دیواری کی ایک جو اس کی انڈیویجویلٹی ہے اور اس کی انٹیگریٹی جو ہے، اس کو آپ نے کس طرح رسپیکٹ کرنا ہے، اور وہ اس کے اوپر اگر آپ اس کو بریچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو احکامات جتنے سخت ہیں تو وہ اس کی انٹیگریٹی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس کو بہت حد تک واضح کر دیتے ہیں۔ تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ اچھا اگر جی جی اچھا، میں اس میں کچھ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس میں کچھ اور صورتیں بھی ہیں کہ آپ گھر میں انٹر کب ہو سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی ہنگامی صورت ہوگی ہے کہ آگ لگنے والے ایشوز ہو جاتے ہیں، چوری والے، یا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جہاں ایمرجنسی ہو، تو آپ گھر میں بغیر اجازت کے انٹر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب تک گھر کے کسی بڑے کی اجازت نہ مل جائے جو گھر میں رہتا ہو، یا پھر اس شخص کی جو اس گھر میں اگر اجازت دے رہا ہے تو یہ مطلب لازمی ہو کہ وہ اس گھر کے جو صاحب خانہ ہے اس کی اجازت سے دے رہا ہو، جیسے اس گھر کے کوئی خادم ہو یا کوئی مطلب ادھر کے کام کرنے والا ہو، تو وہ ہاں اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو تب بنا انٹر تب بھی انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کسی بڑے کی طرف سے جو ہے نہ ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور حدیث جو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے وہ زنا والے کیس میں ہم نے ڈسکس کی تھی، جو زنا والی حدیث تھی، آیات تھی، اس میں حضرت عمر والا واقعہ وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے کو گانے کی آواز آئی اپنے ساتھ وہاں کسی گھر سے، تو انہوں نے نا گھر کی دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو وہاں پہ ایک شخص تھا اور وہاں ایک عورت بھی مطلب موجود تھی اور ساتھ شراب بھی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تجھے لگتا ہے، مطلب غصے میں آ کے، کہ کیا تجھے لگتا ہے کہ تو اللہ سے بچ جائے گا اس طرح کی مطلب عمل کر کے؟ تو اس شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ میں نے تو ایک گناہ کیا ہے نا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی کے گھر میں اس کے بغیر اجازت کے مت جھانکو،
یا مت جاؤ. آپ نے میری دیوار پر چڑھ کے ایک تو جھانکا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی کے گھر جاتے ہو تو اس کے دروازے سے جاؤ, آپ دیوار سے آئے ہیں. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بدگمانی نہ کرو کسی کے بارے میں, ٹھیک ہے, یا کیوراسٹی, سوری اس میں کیوراسٹی کا کہا تھا کہ تجسس نہ کرو کسی کے بارے میں, تو آپ نے وہ بھی کیا ہے. تو آپ 3 گناہ میں ہیں اور میں نے 1 گناہ کیا. تو جب یہ والی باتیں اس نے کی تو حضرت عمر جو اس ٹائم مطلب خلیفہ تھے, انہوں نے یہ والی باتیں لے لیں اور وہ کہ ان کی غلطی ہے وہ مان گئے, اور پھر انہوں نے اس شخص کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی. ہاں اس سے وعدہ لیا کہ تم دوبارہ ان والے جو ہے عمل میں, اس طرح کے اعمال میں نہیں جاؤ گے. تو یہ لیول تھا ہمارے جو خلیفہ کا اور جو ہمارے لیڈر سے, کہ وہ مطلب بغیر اجازت کسی کے گھر اگر ایک غلطی ہوئی, اور بعد میں پھر انہوں نے, حالانکہ وہ اس ٹائم خلیفہ تھے اور وہ اس کے اوپر کیس بنا سکتے تھے اور وہ خود ہی دیکھ لیا تھا نا, لیکن نہیں کیا پھر کیونکہ ان کی غلطی تھی اس میں. اور یہ بھی ہے کہ کسی کا جو وہ پردہ اللہ نے اگر رکھا ہے تو تم اس کے راز کو نہ ٹٹولو, تم تجسس میں نہ جاؤ. تو یہ والا ایک میں جو یہاں ایک فٹ ہو رہی تھی حدیث سے, میں نے کہا کہ میں پیش کر دوں. جی رضوان آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کافی اچھی ڈسکشن کی, اور سارے اسپیکٹس جو ہیں وہ آلموسٹ آپ لوگوں نے بتا دیے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس طرح لیٹ سی ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کی, کہ لیٹ سی آپ ایگزامپل لے لیں, کوئی گلاس بنایا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے, کتنی ضرب لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے بارے میں سب سے بہتر جانتی ہے کہ یہ میرا انسان کہاں کہاں پہ جو ہے غلطی کر سکتا ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے اسے روکنا چاہیے. تو اسلام کی جب ان سوشل رولز کو آپ دیکھتے ہیں تو آئی تھنک سو اس سے بڑھ کر کوئی جو سیفٹی ہے وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اس میں ہر ایک انڈیویجول لیول پہ, سوشل لیول پہ جو ہے وہ سیفٹی کو بالکل پریورٹی پہ رکھا گیا ہے. میری طرف سے بس اتنا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہم ایک فریڈم آف اسپیچ اور ایک انڈیویجویلٹی کی بات کرتے ہیں, ہمارے جو ابھی ماڈرن ہیومن رائٹس ہیں اس میں, تو وہ اسلام نے بہت پہلے 1400 سال پہلے اس کو ایڈریس کر دیا ہے. اور کہ اگر کوئی شخص آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا تو واپس چلے جاؤ, اس کا رائٹ ہے کہ وہ آپ سے نہ ملے, اس کو برا منانے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی کے جو ہے گمان اپنے اچھے رکھو, کسی سے تجسس نہ کرو, اس کے رازوں کے بارے میں نہ جاننے کی کوشش کرو. تو یہ مطلب جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دو, وہ جو ہے اس کا, اور پھر اس کے اللہ کا معاملہ. ہاں اگر کوئی پبلکلی کرتا ہے جسے فتنے کا ڈر ہو تو وہاں پہ تو اجازت ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اگر ظلم ہوتے دیکھو تو اگر ہمت رکھتے ہو تو ہاتھ سے اپنے بازو سے روکو اس کو, اگر نہیں رکھتے تو اپنے زبان سے جو ہے, اگر زبان سے بھی نہیں کرتے تو اپنے دل میں اس کو برا کر لو. تو یہ ایمان کی 3 جو ہیں کیا کہتے ہیں 3 درجے ہیں. تو اسی طرح جو ہے اگر کوئی اپنے لیول پہ کر رہے ہیں, انڈیویجول لیول پہ, تو کسی کا کوئی کام نہیں بنتا اس کو جج کرے اور اس کو جا کے مطلب اس کی مرضی کے خلاف اس کے جو ہے اس کی چیزوں میں انوالو ہو. ایون کہ اس کے گھر میں اس طرح جو ہے انٹر ہونے والا ایک معاملہ ہے یہ بھی, ٹھیک ہے, جب تک کوئی ہنگامی صورتحال نہ ہو تب تک. اچھا, اس کے علاوہ یہ چیز ہمیں بھی جو ہے اپنے اندر وہ کرنی چاہیے جو تاکہ ہم بھی اس سے بہتر ہو سکیں ان چیزوں سے, کہ اگر ہم اپنے کسی دوست کی طرف جاتے ہیں جو اکثر ہم نظر انداز کرتے ہیں, کیونکہ دوستوں کا ایک ہوتا ہے کہ یار ہم نے اجازت تو دی ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو, لیکن بہتر یہی ہے کہ اجازت لے کر انٹر ہو اس کے گھر میں اگر کسی کی طرف جاتے ہو آپ. نہیں تو یہاں ہمارے مطلب یہ کامن ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ایسے انٹر ہوتے ہیں جیسے اپنے گھر ہے, ٹھیک ہے, اور اجازت لینے کا سوچتے بھی نہیں, چاہے وہ پھر دوست کوئی ایسا کام کر رہا ہو کسی مطلب. تو یہ والی چیزیں بھی اوائڈ کرنی چاہیے ہمیں جو ہے اپنے انڈیویجول لیول پہ, اور ٹرائی کرنا چاہیے کہ اپنی لائف میں ان چیزوں کے جو ہے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوں. جی نمیر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟
نہیں بس میری طرف سے اتنا ہی تھا جو میں نے آلریڈی جو ہے وہ انپٹ دے دی تھی. تو آئی تھنک اس کو پھر امینڈ کریں. ہاں اس کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی اور کا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے تو ہم اس سیشن کو آج اینڈ کرتے ہیں. اور کل کا جو ہمارا سیشن ہے وہ انشاءاللہ اس ٹائم نہیں بلکہ شام 4 بجے ہوگا ڈیو ٹو سم ریزنز, اور اس میں ہم آیات سے بھی بریک لیں گے کیونکہ ایک نیا مضمون بھی شروع ہو رہا ہے سورہ نور میں, تو وہ ہم جو ہے وہ پرسوں سے کنٹینیو کریں گے. کل کے دن ہم جو ہے کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے جو ہمارے جنرلائزڈ پہلو جو ہیں وہ اس کو کنسیڈر کر رہی ہوں گی, جن میں سے ہماری جو ہیں رمضان کے اندر ہونے والی کچھ چیزیں جس کے اوپر کنسرنس تھے وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو سائنٹیفک پہلو ملتے ہیں اسلام سے ہم کچھ اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے, کچھ قربت قیامت کے حالات بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو یہ تھوڑی سی ایک جنرلائز ڈسکشن ہوگی کوئی اراؤنڈ آدھے پونے گھنٹے کی. تو کل کا ہمارا جو سیشن ہے وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہوگا, اور پھر جو سورہ نور کا تسلسل ہے وہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ ہم منڈے سے دوبارہ شروع کریں گے. تو یہاں پہ ہم اپنے ساتھ والے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.